بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر سید حسنین گیلانی آپ کے ساتھ۔ آج ہم ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے تقریباً ہر دوسرے گھر میں لوگوں سے سرزد ہو رہا ہے، اور انہیں اس کی سنگینی کا اندیشہ یا احساس تک نہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں جہاں منافقین، کفار اور گنہگاروں کا ذکر ہے، ان کی ایک خاصیت یہ بیان کی گئی کہ یہ وہ گناہ کرنے والے ہیں، اور اس گناہ کا نام ہے قطع رحمی، تعلقات کو توڑ دینا، اور اس کا اپوزٹ ہے صلہ رحمی، تعلقات کو جوڑنا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا کہ میرے رشتہ دار مجھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میں بھی جواباً ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ کہ یہ تو بدلہ ہے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم جواب میں اس کے ساتھ بہتر کرو، اچھا کرو۔ رشتہ داروں کے حوالے سے بات کی گئی۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی سے زیادہ ملنے جلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائیوں کا، خرابی کا اندیشہ ہے، تو تعلقات کو سمیٹ لیجیے، لیکن تعلقات کو کاٹیے نہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ قطع رحمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اسے معاف کر۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو اس کو اتنی دفعہ معاف کر جتنی دفعہ اللہ تجھے معاف کرتا ہے۔ تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کی قسم، معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر آئیے اپنے رشتہ داروں کو، جن سے ہم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، جن کے ہم سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ سامنے سے گزرتے ہیں ہم منہ موڑ لیتے ہیں، جو ہمیں اگر بلاتے ہوں کسی شادی میں، کسی غمی میں، ہم نہیں جاتے، آج سے انشاءاللہ ہم ان رشتوں کو دوبارہ جوڑ لیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بے شک تعلقات کو محدود رکھیں، لیکن تعلقات کو رکھیے۔ کل تعلقات کو توڑ دینا دین اسلام کے مزاج کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔